وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہمارے اس سیریز کا دا پرائم فیچرز آف اسلام یا محاسن اسلام اس کا یہ چھٹا سیشن ہے. اس سے پہلے ہم مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں جن میں کل تو بات نہیں ہوئی تھی جمعہ کی وجہ سے، میرے پاس چونکہ جمعہ کا وقت تھا، لیکن پریکٹیکلٹی اور اسی طریقے سے ماڈریشن، اعتدال، ہیومینٹی اور پھر اس کے بعد اخلاق حسنہ، یہ نوبل کوالٹیز، اور سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ربانیت اور بینگ گاڈلی. یہ وہ پرائم فیچرز ہیں کہ جن کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کلیئرٹی یعنی وضاحت. کلیئرٹی کا جو اردو ترجمہ ہے وہ ہے وضاحت، اور اس کی جو وضاحت ہے، وضاحت کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اسلام کا دار و مدار ہے وہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان موٹی موٹی باتوں کے اوپر پوری امت مسلمہ کا اتفاق بھی ہے. تو آج انشاءاللہ اس موضوع کو ہم سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے اسلام میں ہر معاملے کی بہت اعلیٰ ترین لیول پر جا کر وضاحت کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف ہم دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تشنگی رہ جاتی ہے اور بات ادھوری رہ جاتی ہے، اور انسان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی چاہے اس معاملے سے نمٹے. تو یہ آج کا موضوع ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ نحل کی آیہ نمبر 89. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا، اور اس قرآن کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ تبیانا لکل شیء، یہ ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، رحمت کا سبب ہے، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر چیز سے مراد کیا چیز ہے. ہر چیز سے مراد ہر چیز ہے دنیا کی؟ ایسا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے کہ بھائی گھر میں بجلی کی فٹنگ کیسے کرنی ہے، تو اب اس کا آپ طریقہ کار قرآن میں تلاش کریں، نہیں ملے گا. آبویسلی قرآن اس کام کے لیے نہیں ہے. آپ کو انجینئرنگ کے مطابق یا اس کے اصولوں کے مطابق ایک بلڈنگ کیسے بنانی ہے، اور آپ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں تو آپ کو یہ اس میں نہیں ملے گا. تو ہر چیز سے مراد کیا چیز ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے. قرآن کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ انجینئرنگ یا میڈیکل سائنس یا باٹنی یا فزکس، میتھمیٹکس، یہ ساری چیزیں قرآن کا موضوع نہیں ہے. قرآن کا جو موضوع ہے وہ سمپل ہدایت، اس دنیا میں ہدایت تاکہ دنیا اور آخرت میں ملے سعادت. تو آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ہدایت فی الدنیا، دنیا کی ہدایت، للسعادت فی الدارین، دونوں جہانوں میں، اس جہاں میں اور اگلے جہاں میں نیک بختی اور سعادت کی وجہ کے لیے اس دنیا میں ہدایت، یہ قرآن کا موضوع ہے. تو قرآن کریم جنت میں ہدایت دینے کے لیے نہیں ہے. جنت میں تو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں، ہدایت مل چکی، انسان ہدایت یافتہ ہے. یہاں ہدایت کی ضرورت ہے تاکہ ہماری اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں کامیابی ملے اور آخرت کی زندگی میں بھی. اب اس ڈومین میں، ہدایت کے ڈومین میں، ایک انسان کو جو بھی چاہیے اور جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دی گئی ہے. یہ ہے کل شیء، یعنی ہر چیز سے مراد کہ ہدایت کے ڈومین میں ہر طرح کی ضرورت انسان کی پوری کی گئی ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے ایک کلیئر روڈ میپ دیا گیا ہے، ایسا واضح
دو اور دو چار کی طرح کہ اس میں کہیں شک کی گنجائش نہیں ہے, کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے, کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا آپ کو, پھر انشاءاللہ آگے بہت ساری مثالیں آنے والی ہیں. تفصیل طلب موضوع ہے, کوشش کروں گا کہ ود ان ٹائم اس کو ریپ اپ کر لوں. آپ سمجھ لیں کہ ایک کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ابھی یہ نہیں پتا کہ کہاں انویسٹ کرنا ہے, کون سا بزنس فائدہ مند ہوگا. آپ ایک کنسلٹنسی کے پاس گئے, بزنس کنسلٹنسی. اس سے آپ نے کہا کہ بھائی میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری ہر مہینے کم سے کم 2 لاکھ روپے تو آمدنی ہونی چاہیے, تو مجھے بتاؤ کہ میں کہاں انویسٹ کروں. اور وہ جو کنسلٹنٹ ہے وہ آپ سے یہ کہے کہ جی ہاں بالکل ہماری فرم جو ہے وہ آپ کے لیے سروس پرووائڈ کرتی ہے, ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ جہاں چاہیں انویسٹ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ پوچھیں گے کہ بھائی میں پوچھنے آیا ہوں آپ سے کہ کہاں کروں, اور آپ کہہ رہے کہ میں جہاں چاہے کروں. یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا تھا, آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2 لاکھ پر منتھ ارننگ کے لیے میں کتنا انویسٹ کروں. اور کنسلٹنٹ یہ بولے کہ ہم آپ کی سروس کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا مشورہ یہ کہ آپ جتنا چاہے انویسٹ کریں. اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا اس طرح کی کنسلٹنسی اس آدمی کے لیے کسی بھی طرح نفع پہنچائے گی. بندہ جتنا کنفیوز پہلے تھا اس سے زیادہ کنفیوزڈ اب ہو جائے گا کہ یار یہ کیسا کنسلٹنٹ ہے, نہ تو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میں کہاں بزنس کروں, نہ یہ بتا رہا ہے کہاں انویسٹ کروں, نہ یہ بتا رہا کتنا انویسٹ کروں. یہ کہہ رہا ہے کہ میری مرضی. تو جب میری ہی مرضی ہے تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ہندوؤں سے پوچھیں کہ کس کی پوجا کریں, تو وہ ہندوازم میں جواب آئے گا کہ کسی کی بھی پوجا کرو جی تمہاری مرضی. اچھا کس طرح پوجا کریں, جس طرح چاہے پوجا کرو تمہاری مرضی. تو جو کنفیوژن پہلے تھا وہ کنفیوژن بعد میں بھی رہے گا. بالکل ایسا ہی یہ لیکن اسلام میں امیجن کریں, میں وہی مثال دوبارہ دوں گا, آپ ایک کنسلٹنٹ کے پاس گئے اور آپ نے تجارت کے بارے میں, بزنس کے بارے میں اس سے مشورہ مانگا. اس نے کہا کہ جی یہ سیکٹرز ہیں, مثلا آپ جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر دیں, آپ فلاں فلاں کمپنی کے اسٹاکس جو ہیں وہ آگے چل کر بہت زیادہ بوم ہوں گے, آپ یہاں پہ انویسٹ کر دیں. آپ ایگریکلچر میں انویسٹ کر دیں. وہ آپ کو روڈ میپ دیتا ہے کہ انویسٹ کریں, اتنا کریں, پہلے مہینے میں اتنا کریں, دوسرے مہینے میں اتنا کریں, تیسرے مہینے میں اتنا کریں, اور اس طریقے سے پورا اس نے ایک روڈ میپ آپ کو دے دیا. اور آپ اس کی روڈ میپ کے مطابق انویسٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ موسٹ لائکلی آپ کامیاب ہوں گے, انلیس یہ کہ کوئی ایسا ڈیزاسٹر آ جائے کہ پوری دنیا کی اکانومی کو تباہ کر دے, تو بات الگ ہے. اسلام نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک کلیئر روڈ میپ دیا ہے, اور آپ دوسرے مذہبوں میں دیکھیں وہ کلیئرٹی آپ کو نہیں ملے گی. ہر چیز انسان کی اپنی مرضی کے اوپر ہے. اب یہ کلیئرٹی کہاں کہاں ملے گی, میں کوئکلی چند مثالیں آپ کو دوں گا انشاءاللہ, اور اس سے بات واضح ہو جائے گی. سب سے پہلا جو ڈومین ہے وہ ہے عقیدہ. عقیدے کے ڈومین میں, عقیدے کے میدان میں اسلام نے جو کلیئرٹی دی ہے وہ کسی بھی دوسرے مذہب اور دھرم میں نہیں ہے. توحید کے اوپر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں اپنے پہلے سیشن میں, تو اس لیے میں اس میں بہت تفصیل سے نہیں جاؤں گا, لیکن میں ایک چیز کا اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ کرسچینٹی میں سن 325 میں, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 325 سال کے بعد, کانسٹنٹینوپل نے, قسطنطین جس کو عربی اردو میں بولتے ہیں, ترکی, موجودہ ترکی کا ایک شہر ازنک, وہاں پر ایک کانفرنس کی جس کو کہتے ہیں فرسٹ اسمبلی آف نائسیا. تو فرسٹ اسمبلی آف نائسیا میں یہ طے پایا کہ ہمیں یہ جاننا ہے اور یہ طے کر دینا ہے کہ جیزس کا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا سے کیا تعلق ہے, بیٹے کا تعلق ہے, کیسا تعلق ہے, یہ کب طے ہو رہا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے 325 سال کے بعد ایک کانفرنس ہو رہی ہے, اور لوگ طے کر رہے ہیں کہ عیسیٰ ہے کیا. تو اب اس کی وجہ کیا ہوئی, اس میں ایک ریزولوشن پاس ہوا. اس ریزولوشن میں صرف حضرت عیسیٰ کی حیثیت کا ہی
تعین نہیں کیا گیا، بلکہ اور بھی جو the Father, the Son and the Holy Spirit. ہولی اسپرٹ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ہولی اسپرٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہم روح القدس، جس کو ہولی اسپرٹ انگریزی میں کہتے ہیں، اردو عربی میں روح القدس، روح القدس خدا جو کہ زندگی کا دینے والا ہے، جو باپ سے نکلا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ روح القدس جو باپ سے نکلا ہے، proceeds from father، یہ لفظ ہے انگلش میں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، لے آؤ، نو ٹینشن۔ اب جب اس کے تقریباً چند سو سال کے بعد جو ویسٹرن چرچ تھا، اس نے اس میں اضافہ کیا۔ اضافہ کس چیز کا کیا؟ اضافہ کیا اینڈ دا سن، کہ ہم ہولی اسپرٹ کے جو زندگی کا دینے والا ہے اور جو باپ اور بیٹے سے نکلا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہوا کہ بھائی وہ جو ہولی اسپرٹ ہے وہ باپ سے نکلا کہ بیٹے سے نکلا، یہ دونوں سے نکلا؟ کنفیوژن ہو گیا، کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو جس کو ہم ایمان مجمل بولتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر، کہ میں ایمان لایا اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے اور روز جزا پر، اور بعث بعد الموت پر، تقدیر پر، اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی دیوبندیوں کا ایمان مجمل کچھ اور ہے، بریلویوں کا کچھ اور ہے، سلفیوں کا کچھ اور ہے، معتزلہ کا کچھ اور ہے، مرجیہ کا کچھ اور ہے، کرامیہ کا کچھ اور ہے، جہمیہ کا کچھ اور ہے، اشعریہ کا کچھ اور ہے، ماتریدیہ کا کچھ اور ہے۔ سب کا ایک ہے ایمان مجمل، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اور حدیث نے کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا دیا کہ عقیدہ بنیادی کیا ہونا چاہیے۔ تو ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کلامی سکولز آف تھاٹ میں، جیسے کہ اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، پھر اثری ہیں، ان میں صفات کے، خدا کی صفات کی تشریح کو لے کر اختلاف ہوا ہے۔ صفات میں اختلاف نہیں ہوا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ خدا رحمان نہیں ہے، رحیم نہیں ہے، وہ قہار نہیں ہے، غفار نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ سب مانتے ہیں کہ خدا کی یہ صفات ہیں۔ ان کی تشریح میں اختلاف ہو گیا کہ کون سی صفات حقیقی ہیں، کون سی غیر حقیقی ہیں، پھر غیر حقیقی ہیں تو وہ ایٹرنل ہیں کہ ایٹرنل نہیں ہے۔ یہ ڈیٹیلز ہیں، ڈیٹیلز میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں اتفاق ہے کہ خدا کی صفات ہے اور خدا کی ذات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اب یہ پہلا مسئلہ عقیدے کا ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ عقیدے کا، اور وہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ آخرت کا عقیدہ صرف اسلام میں نہیں پایا جاتا، ہندوازم میں بھی، عیسائیت میں بھی پایا جاتا ہے، یہودیت میں بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ بھائی ہم تو خدا کے بیٹے ہیں، ہمیں تو جنت میں ہی جانا ہے، خدا تو ہمارے، جنت تو ہمارے ابا کی ہے، تو جب ہمارے ابا کا گھر ہے تو ہم اپنے ابا کے گھر میں جائیں گے، کون روک کے دکھائے ہمیں؟ اور باقاعدہ وہ یہودی چونکہ ایک نسل پرست مذہب ہے، تو آپ یہ نہیں کہ آپ چاہیں تو اس میں آسانی کے ساتھ کنورٹ ہو سکتے ہیں، اور نہ وہ چاہتے کہ آپ کنورٹ ہوں۔ تو ان کے ہاں آخرت بالکل سیٹ ہے، نو ٹینشن، سیدھا جنت، اس لیے کہ آپ ایک یہودی گھر میں پیدا ہو گئے۔ عیسائیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ عیسائیوں کا مسئلہ کیا ہے کہ جی ہمارے ابا نے سارا کام کر دیا تھا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سولی پہ بھی وہی لٹکے تھے، جب سولی پہ بھی وہی لٹک گئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کچھ کریں، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اب آپ خود یہ دیکھیں کہ یہودیوں کا جو عقیدہ ہے وہ بھی ریشنل ہے، کہ بھائی دنیا میں تم آئے ہو کچھ کرنے کے لیے، اور جا رہے ہو تم اس لیے کہ تمہارے خدا کے تم بیٹے ہو، تو خدا کی جمنائی ہوئی جنت ہے، لہٰذا بیٹا تو اپنے باپ کے گھر میں جاتا ہی ہے، تو پھر کرنے کے لیے آئے کیا ہو یہاں؟ عیسائیوں سے پوچھو کہ جب تمہارے سارے گناہوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم سولی پر لٹک گئے تھے، تو پھر تمہیں اس دنیا میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر نہ نیک کام کرو نہ برے، بس آرام سے رہو، نہ ٹینشن فری، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، جنت تمہارے لیے الاٹ کر دی گئی۔ ریشنل عقیدہ ہے۔ ہندوؤں سے آپ پوچھیں کہ بھائی جنت اور جہنم یعنی نرک و سورگ ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہے۔ اب یہی طے نہیں ہے کہ ہے کہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، موکش ہے، ری انکارنیشن ہوگا، ایک بندہ دوبارہ پیدا ہوگا، پھر دوبارہ پیدا ہوگا، اچھے کام کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک ایسا موقع آئے گا کہ اس کی روح خدا کی روح سے مل جائے گی۔ یہ موکش ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ موکش کو ہم اردو میں کہتے ہیں نجات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت عذاب میں ہے، جبھی تو اس کو نجات چاہیے،
کہ ایک دن ایک جنم ایسا آئے گا کہ وہ اس کی روح خدا کی روح سے مل جائے گی. اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا میں ہم عذاب میں ہیں، ہم امتحان میں ہیں، ہمیں نجات کے ہم بھی طالب ہیں، لیکن نجات سے مراد یہ ہے کہ پھر ہمیں ہمارا کسی طرح کا کوئی امتحان نہ ہو، جو ہم چاہیں وہ ہمیں ملے. تو جنت اور جہنم کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہے. ہندوازم میں ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا کہ جنت و جہنم ہے یا نہیں ہے. جنت اور جہنم کے نام سے ہندو چڑ جاتے ہیں، یہ صرف لینگویج کا اختلاف ہے. جنت اور جہنم اردو کے عربی کے الفاظ ہیں، آپ اس کو نرگ و سورگ کہہ لیں. تو یہ اختلاف ہندوازم میں پایا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں پہلے ہی چیپٹر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. پہلے ہی چیپٹر میں کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا کہ روز جزا ہے اور اس دن فیصلہ ہوگا. قرآن نے واضح کر دیا کہ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر تم نے ذرہ برابر بھی اس دنیا میں خیر کا کام کیا ہوگا، بھلائی کا کام کیا ہوگا تو وہ دیکھو گے، اس کا نتیجہ ملے گا. اور اگر تم نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا تو وہ دیکھو گے. یعنی اکاؤنٹیبلٹی سیٹ ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس طریقے کا کس انسان کے ساتھ کیا معاملہ کرے شرک کے علاوہ، لیکن بات بالکل طے ہے کہ روز جزا ہے اور اس دن معاملات سیٹ ہونے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی طے ہونی ہے انسان کی. اس کے بعد جنت اور جہنم، اس میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے، چونکہ جو اختلاف کرے گا وہ اسلام سے باہر. آپ کوئی بھی فرقہ اٹھا لیں، آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ فلاں فرقے نے جنت اور جہنم کا انکار کر دیا. اگر انکار کیا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. ہندوازم میں یہ ہے کہ آپ کچھ بھی انکار کریں پھر بھی ہندو ہی رہیں گے. اسلام میں یہ ہے کہ اہل سنت پورا ایک ضابطہ ہے کہ آپ اگر اتنا اختلاف کریں گے تو اہل سنت سے باہر ہو جائیں گے، اتنا اختلاف کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ایکس کمیونیکیشن کا پورا ایک ضابطہ اور اصول ہے جس کو ہم تکفیر کہتے ہیں. اچھا، تو یہ تو عقیدے کا ڈومین ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں بنیادی ارکان. آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ بھائی تمہارے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ کسی کے یہاں 5 ہیں، کسی کے یہاں 12 ہیں. یہی طے نہیں ہو پایا کہ پوپ پاپائیت جس کو بولتے ہیں، پوپ کا جو اتھارٹی ہے وہ بنیادی ارکان میں ہے کہ نہیں. کیتھولکس کے یہاں بنیادی ارکان میں ہے، پروٹسٹنٹس کے یہاں نہیں ہے. کیتھولکس کہتے ہیں کہ بھائی پوپ جو ہے وہ خدا کا نمائندہ ہے، جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے. پروٹسٹنٹ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا تو کافر ہی کوئی نہیں. تو اب یعنی بنیادی ارکان کیا ہے عیسائیت کے، اس میں اختلاف ہے. ایسا نہیں کہ عبادتیں ہندوازم میں نہیں، ہندوازم میں بھی عبادتیں ہیں، پوجا کرتے ہیں، لیکن کس طریقے سے کرنی ہے اس میں سخت اختلاف ہے. کوئی کسی بھگوان کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے تو کوئی کسی کے سامنے. ایک فرقہ ایسا ہے جو کسی مورتی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتا، لیکن آگ جلائیں گے اور ہون کریں گے. تو کس قدر شدید اختلاف عبادت اور ارکان میں ہے. لیکن اسلام نے، اچھا پھر آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں میں، ہندوازم میں رام جی کو کہا جاتا ہے کہ جی وشنو کا وہ 8واں اوتار ہے، 9واں گوتم بدھ ہے اور 10واں جو ہے وہ کالکی. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اوتار کا مطلب کیا ہے. اوتار کا مطلب یہ کہ خدا ایک انسان کی شکل میں اس دنیا میں پرکٹ ہو گیا، اس دنیا میں آ گیا، یہ اوتار ہے. چلو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ 10 اوتار وشنو کے آئے ہیں. تو وشنو کا پہلا اوتار، اس میں بھی وشنو موجود، دوسرے میں بھی وشنو موجود، تیسرے میں بھی وشنو موجود، چوتھے میں بھی وشنو موجود. اب آپ پوچھیں کہ ان 10 اوتار میں رام جی کی اہمیت سب سے زیادہ کیوں ہے؟ وشنو تو سب میں برابر موجود ہے نا، تو ایک بندے کی اہمیت کیوں ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ وہ بندہ خدا نہیں ہے، اس کی اپنی ذاتی کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز کی وجہ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے. چلو ہم نے مان لیا، لیکن آپ نے تو خدا کو اس میں بٹھا دیا. تو خدا تو پہلے میں بھی بیٹھا تھا، دوسرے میں بھی بیٹھا تھا، تیسرے میں بھی بیٹھا تھا، 90 میں بھی اور 10ویں میں بھی. تو سارے 10 برابر ہونے چاہیے. تو آپ رام جی کی جس طرح پوجا کرتے ہیں بدھ کی کیوں نہیں کرتے؟ بدھزم تو ایک الگ ہی ریلیجن ہو گیا. تو ارکان کیا ہیں ہندوازم کے؟ کوئی چیز طے نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وی ڈونٹ گو بائی دا بک، ہم کتابی اصولوں سے نہیں چلتے. اور اس چیز کو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی، ہماری اپنی مرضی ہے. بھائی اپنی مرضی اور کوئی نو ڈسپلن تو جانوروں کے یہاں ہوتا ہے.
کہ کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی ڈسپلن ہوتا ہے. اگر ریوڑ چلے گا ایک طرف تو سارے ایک طرف ہی چلیں گے، ایک ڈسپلن ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، تو پھر آپ نے اپنے مرتبے کو نہیں پہچانا اور اپنے آپ کو جانور کے مرتبے سے بھی نیچے لے گئے. اسلام نے بہت واضح پیغام دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. پہلی بنیاد کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کی گواہی دینا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کی گواہی دینا. یہ پہلی بنیاد ہے. اس کے بعد وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان وحج البیت. نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور حج کرنا ہے. یہ 5 بنیادیں ہیں، اور ان 5 بنیادوں میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی فلاں فرقے والے کہتے ہیں کہ حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا فلاں فرقے والے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی نہیں ہے. جیسے ہی کہے گا کوئی ایک دم اسلام سے آؤٹ. یہاں تک کہ ان چیزوں کی جو ڈیٹیلز ہے، ڈیٹیلز کی ڈیٹیل میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ڈیٹیلز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مثلا نماز کی رکعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مغرب کی 3 ہے تو سب کے نزدیک 3 ہے، فجر کی 2 ہیں تو سب کے نزدیک 2 رکعتیں ہیں. ٹائمنگ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہم 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیں یا نہ پڑھیں. یہ اختلاف ڈیٹیلز کی ڈیٹیلز میں ہے، لیکن 5 نمازوں کے 5 اوقات ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلی رکعت کیسے پڑھی جائے گی، دوسری رکعت کیسے پڑھی جائے گی، تیسری رکعت کیسے پڑھی، کوئی اختلاف نہیں ہے. بالکل ایک دم کلیئر کٹ معاملہ ہے. پھر نماز کے لیے وضو ضروری ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. مکمل روڈ میپ دیا ہوا ہے کہ ان سچویشنز میں ایسا کرو گے. بیماری ہے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. روزہ ہے، روزے کے معاملے میں کیا اختلاف ہے امت میں؟ بھائی صبح سے لے کر شام تک کے روزہ رکھنا ہے، اور روزے کے اندر 3 چیزوں سے بچنا ہے، اس کے اوپر اتفاق ہے. ایسا نہیں کہ کوئی فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پانی پی سکتے ہیں، نو پرابلم، یا جوس پی سکتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، بالکل ایک دم واضح معاملہ ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ پوری امت واضح طور سے اس بات کے اوپر متفق ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں فلاں فرقے کے یہاں 5% ہے، فلاں کے یہاں 10% ہے. وضاحت کے ساتھ یہ معاملات طے کر دیے گئے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹیلز کی ڈیٹیل میں، مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نماز کے اوقات تو طے ہیں، نماز پڑھنا کیسے یہ بھی طے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف افضلیت کا ہے. یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا، ان کے نزدیک رفع یدین کرنا سنت اور افضل ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا، ان کے نزدیک رفع یدین نہ کرنا سنت اور افضل ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ اگر رفع یدین نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، یا رفع یدین کیا تو نماز نہیں ہوگی، یہ کوئی نہیں کہتا. تو میں نے اسی لیے کہا کہ ڈیٹیلز میں اختلاف نہیں ہے، ڈیٹیلز کی پھر مزید ڈیٹیلز میں اختلاف ہو سکتا ہے. اور یہ اختلاف کیوں ہوا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. یہ اختلاف بھی رحمت زحمت نہیں ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کسی اور موقع پر اس پر گفتگو کروں گا. تو نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، حج سب پوری امت کا اختلاف اور واضح اتفاق اور واضح طور پر یہ بات کہ جی حج ہوگا تو مکے میں ہوگا، مدینے میں نہیں ہوگا، وہ بیت المقدس میں نہیں ہوگا، مکے میں ہی ہوگا. پھر ایسا نہیں کہ مکے میں جا کے ہوٹل میں ٹھہر گئے، نہیں، پھر مینا جانا پڑے گا، مزدلفہ جانا پڑے گا، عرفات جانا پڑے گا، رمی جمرات کرنی پڑے گی، حلق یا قصر کرنا پڑے گا، انہی دنوں میں ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ اپنا حج جو ہے محرم میں کر لیا، کسی نے اپنا حج ربیع الاول میں کر لیا، نہیں، ذی الحج میں ہی ہوگا حج. یہ کلیئرٹی ہے اور بالکل ایک واضح طور پر روڈ میپ دیا ہوا ہے. اب آگے جو میں آپ کو چند مثالیں دینے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. مقصد کی وضاحت. اسلام میں اسلام کا کیا مقصد ہے اس نے واضح طور سے بیان کر دیا ہے. اور ایک مقصد نہیں ہے، کئی مقاصد ہیں، اور ہر مقصد کو نہ صرف یہ کہ بیان کیا، اس کو اچیو کیسے کرنا ہے یہ بھی بیان کر دیا، پوائنٹ بائی پوائنٹ، کہ آپ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، آپ مقصد کو اچیو کر لیں گے. یہ والی اس لیول کی وضاحت آپ کو کسی دھرم میں، آپ یا دین میں، مذہب میں کتنا ہی تلاش کر لیں، مل نہیں سکتی.
پہلا مقصد اسلام کا وہ یہ ہے کہ اندھیر سے، ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ تو اندھیرے سے روشنی کا سفر یہ اسلام کا پہلا مقصد ہے، اور پورا قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث یہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ قرآن پر جیسے ہی آپ عمل کریں گے، چونکہ یہ آیت کیا کہہ رہی، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ اندھیرے سے نکالیں روشنی کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرے سے روشنی کی طرف نکلنے کا جو سفر ہوگا وہ کتاب کے ذریعے ہوگا، اس مینول میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کر کے ہوگا۔ بالکل واضح پلان ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، جب اسلامی فوجیں ایران گئیں، ایران تو خیر آج ہے، سمجھ لیں فارس گئیں، تو ان کا جو آرمی جنرل تھا جس کا نام تھا رستم، وہ آیا اور اس نے مسلم فوجیوں سے پوچھا کہ بھائی تم ہو کون؟ چونکہ ابھی تک کہ ان کی جو جنگیں ہیں وہ رومنس تھے، رومنس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ رومنس کون ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، کیا وہ چاہتے ہیں۔ صدیوں سے ان کے درمیان آپس میں دشمنی چل رہی تھی، یہ تو پہلا موقع تھا کہ دروازے کے اوپر اسلامی فوجیں کھڑی ہیں، تو اب یہ جاننا تو ضروری ہے نا کہ بھئی کیا لینے آئے ہو، مقصد کیا ہے، حکومت چاہیے، تمہیں پیسہ چاہیے، کیا چاہیے؟ تو ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی ترجمانی کی، اور انہوں نے رستم کو یہ جواب دیا کہ نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو اللہ نے مبعوث کیا اس مقصد کے لیے کہ جس کو اللہ چاہے ہم اسے بندوں کی عبادت سے نکال کر خدا کی عبادت پہ لگا دیں۔ اب آپ اس سٹیٹمنٹ کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ عقیدے کی کلیئرٹی ہو۔ ربعی ابن عامر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ چاہے اس کو ہم نکالیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ جس کو ہم چاہیں یا جس کو ہم بس اس لیے آئے ہیں کہ بھئی لوگوں کو ہم بت پرستی سے ہٹا کر خدا پرستی پہ لگا دیں۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ زبردستی کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے دل سے نہ مانے، تلوار کے زور سے وہ خدا پرستی کرنے لگے لیکن دل سے وہ بت پرست ہو۔ یہ نہیں کہا من شاء، جس کو اللہ چاہے، ہمیں اس نے بھیجا ہے کہ جس کو اللہ چاہے ہم اس کو بت پرستی سے ہٹا کر بندوں کی، آبجیکٹس کی عبادت سے نکال کر خدا کی عبادت پہ لگا دیں۔ پہلا وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، اور ہمیں اس لیے بھیجا اس خدا نے تاکہ ہم اس دنیا کی تنگی سے لوگوں کو نکالیں دنیا کی وسعتوں کی طرف، کہ ہر دین میں تنگی ہے، اسلام میں تنگی نہیں ہے، وسعت ہے۔ تیسرا مقصد وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَام، اور اس لیے خدا نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم مختلف دھرموں اور دینوں کے ٹھیکیداروں نے جو ظلم و ستم اپنے لوگوں پر کیا ہوا ہے، ہم ان لوگوں کو اس سے نکال کر اسلام کے عدل میں اور اس کے دامن میں لے کر آئیں۔ یہ ظلم نہیں تھا آج سے چند سال پہلے تک کہ شوہر مرتا تھا تو بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، یہ ظلم نہیں تھا، اور آج بھی ہے کہ پوری کی پوری قوم 4 ورنوں میں اور 4 برادریوں کے اندر تقسیم ہے، اور جو نیچے والا ہے وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتا۔ تو ادیان میں جو یہ ظلم و ستم رہا ہے، اور صرف ہندوازم میں نہیں، یہ عیسائیت میں بھی رہا۔ کتنی آپ کو اگر عیسائیت کی آپ تاریخ پڑھیں گے کہ جہاں آپ نے ذرا سی کوئی ایسی بات کی کہ جس کو آج کے دور میں کہا جاتا ہے سائنٹیفک، پوپ صاحب ناراض ہو گئے، بورے میں بند کر کے آگ لگوا دی۔ یہ ہے جور الادیان۔ اور اس طرح کی جو معاشرتی تقسیم ہے یہ پرجیہ میں بھی تھی۔ تو ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ نے بہت واضح طور سے یہ بات کی کہ ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مقصد ایکسپینشنزم نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے ملک کو اپنے ملک میں شامل کر لیں یا تمہارے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیں، تم کو بے دخل کر دیں تمہاری دولتوں سے، یہ ہم نہیں چاہتے۔ تو پہلا مقصد
وہ ہے روشنی سے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جانا. یہ پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد ہے اسلام کا ایک صالح اور نیک انسان کی تشکیل، نیک انسان سازی. کیسے ایک شخص کو نیک شخص بنایا جائے، یہ اس کا دوسرا مقصد ہے. چونکہ جب انسان نیک ہوگا تو فیملی نیک ہوگی، فیملی نیک ہوگی تو معاشرہ نیک ہوگا، معاشرہ نیک ہوگا تو پوری دنیا نیک ہوگی. تو چونکہ انسان معاشرے اور خاندان کی اینٹ ہے، ایسا ہے کہ جیسے دیوار کی اینٹ، اگر ہر اینٹ مضبوط ہے تو دیوار مضبوط ہے. کچھ اینٹیں کمزور ہیں، کچھ مضبوط ہے تو دیوار کمزور ہے. تو صالح فرد کی جو تشکیل ہے کہ ایک انسان کو نیک کیسے بنایا جائے، یہ قرآن کریم نے بڑے واضح انداز سے بیان کیا ہے. وہ اس طریقے سے سورہ عصر پڑھ لیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے. ہاں، اگر وہ 4 کام کر لے تو وہ اپنے آپ کو خسارے سے نکال کر وہ نیک بن سکتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو ایک دوسرے کو حق کی بات کہیں، اور پھر جب حق کی بات کہیں تو اس میں پریشانیاں بھی آنی ہے تو صبر کریں. یہ 4 آپ کو پوائنٹس دے دیے کہ نیک کیسے بننا ہے. یہ 4 باتوں پر عمل کریں گے تو نیک بن جائیں گے. ان 4 میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دی تو نیک نہیں بن سکتے. یہ منیمم کامن منیمم پروگرام ہے کہ ایک فرد کو آپ نیک کیسے بنائیں. پوری ایک سورت اس کے اوپر نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور مختصر، جو ہر بچے کو یاد ہے اور ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور الفاظ اتنے آسان تو اس کے لیے کوئی عربی کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے سورت کا ترجمہ سمجھنے کے لیے. کون مسلمان ہے جو آمنو یعنی ایمان کے معنی نہیں جانتا؟ کون مسلمان ہے جو عمل صالح، عامل الصالحات، اس لفظ کو نہیں جانتا؟ کون مسلمان ہے جو حق کا لفظ نہیں جانتا؟ کون مسلمان ہے جو صبر کا لفظ نہیں جانتا؟ کون مسلمان ہے جو لفظ انسان کو نہیں جانتا؟ اس صورت کے اندر یہ سارے الفاظ ہیں جو ہم سب کو پتہ ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے ان کو بھی پتہ ہیں. تو آدھے سے زیادہ الفاظ تو ہر ایک آدمی جانتا ہے صورت کے. اس کے لیے آپ کو کوئی عربی کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موضوع اتنا اہم ہے، ہر ایک سے ریلیٹ کرتا ہے. اس لیے بہت آسان الفاظ میں واضح طور سے 4 بلٹ پوائنٹس دیے کہ یہ کرو گے تو تم نیک بن جاؤ گے. ٹھیک، اس کے بعد یہ دوسرا مقصد ہوا. تیسرا مقصد، اسلام کا جو تیسرا مقصد ہے، صرف صالح فرد کی تشکیل نہیں ہے کہ ایک آدمی کو نیک بنا دیا. تیسرا مقصد یہ ہے کہ صالح خاندان کی تشکیل، کہ فیملی بھی نیک بنے، ایک اچھا خاندان بنے. اسلام پرو فیملی ہے. آپ لبرلزم کو دیکھیں، فیملی کے اوپر فیملی کے خلاف بغاوت، فیملی سسٹم کے خلاف بغاوت. میں یہ نہیں کہتا کہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں اور ہندوازم میں فیملی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. فیملی کو ایک اچھی فیملی، اچھا خاندان کیسا بنانا، اس کا کلیئر روڈ میپ کیا ہے، یہ اسلام نے دیا ہے. ان میں سے کچھ چیزیں ہر مذہب کے اندر پائی جاتی ہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہتا. لیکن سب سے پہلے 2 آیتیں سن لیجئے. پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہارے اسپاؤسز بنائے، یعنی شوہر بیوی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاندان کا جو مقصد ہے، ایک انسان خاندانی نظام میں کیوں آتا ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ طے کر دیا کہ مقصد کیا ہے؟ سکون، ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، بے چینی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک اور آیت ہے بڑی اہم، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اب لباس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم لباس پہنتے ہیں تو ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے. شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن ہے برائیوں سے، گناہ سے. جب ہم لباس پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کا جو عیب ہے وہ چھپ جاتا ہے. شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کے لیے ہیں. وہ دونوں، بیوی شوہر کے عیوب کو چھپائے اور شوہر بیوی کے. ایک اچھی فیملی تو جبھی بنے گی نا ٹینشن فری،
اگر دونوں ایک دوسرے کے راز کو فاش کریں گے پبلک میں جا کر، بیوی کہے گی میرا شوہر ایسا ہے، شوہر کہے گا میری بیوی ایسی ہے، تو ایک نیک ایک نیک فیملی کیسے بنے گی؟ اسی طریقے سے ایک انسان لباس پہنتا ہے فخر کے لیے، تو شوہر کو بیوی پر اور بیوی کو شوہر پہ فخر ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ وہ اپریشیشن نہیں دیں گے ایک نیک اور ٹینشن فری فیملی کبھی بنی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے لباس ہماری جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو یہ بتا دیا کہ شوہر بیوی کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے اور بیوی شوہر کے۔ تو ایک لفظ نے، لباس نے، ان سارے مسائل کو حل کر دیا۔ یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز۔ لیکن روڈ میپ کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے بتا دیا، روڈ میپ کیا ہے؟ اب آپ پوائنٹ بائی پوائنٹ لکھتے چلے جائیں۔ مثلا پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نکاح رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے، جبریہ شادی الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں۔ آپ ہندوازم میں دیکھیں کہ ایک دور تھا کہ چائلڈ میرج کر دی جاتی تھی، ابھی بچی کو پتا بھی نہیں ہے یا بچے کو پتا بھی نہیں ہے کہ شادی ہوتی کیا ہے، اس کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ طلاق کا کوئی جگاڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے، طلاق تو ابھی 60-70 سال پہلے نہرو کے بدولت ہندوؤں کو میسر ہوئی ہے، ورنہ ان کے ہاں طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب وہ پوری زندگی اسی کھونٹے سے بندھے رہیں گے، آپس میں کوئی دوسرا، یعنی اگر ان میں اختلاف ہے، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی رہنا ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے کہ اگر باپ نے کسی وقتی مصلحت کی وجہ سے اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا نکاح بالغ ہونے سے پہلے کر دیا، تو جیسے ہی یہ بچے بڑے ہوں گے ان کو اختیار ہوگا کہ نکاح میں رہنا یا نہیں رہنا۔ پھر اگر اس کے علاوہ طلاق کا اختیار، خلا کا اختیار، تو نکاح جو ہے وہ رضامندی سے ہوگا، بغیر رضامندی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب دونوں کی رضامندی ہے تبھی یہ اس بات کی توقع اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ فیملی اچھی بنے گی۔ دوسری بات، دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حقوق ڈال دیے کہ شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے اوپر شوہر کے حقوق ہیں، اور جس طرح حقوق ہیں یعنی سمجھ لیں کہ رائٹس بھی ہیں اور لائبلٹیز بھی ہیں۔ جس طرح رائٹس ہیں ایسے ہی لائبلٹیز ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف رائٹس ہیں لائبلٹیز نہیں ہیں، یا صرف لائبلٹیز ہیں رائٹس نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَهُنَّ ان کے لیے وہی حقوق ہیں جس طرح ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی دی ہیں اور حقوق بھی دیے ہیں تاکہ بات برابر ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی بیوی کی بس ذمہ داری حق کچھ نہیں ہے، اس کو اسی چکی کے اندر پوری زندگی پستے رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ جو ایک اچھا خاندان بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ چونکہ جب ایک سسٹم ہے، فیملی ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر اگر ہائرارکی نہیں ہوگی، اس میں درجہ بندی نہیں ہوگی، تو وہ سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ آپ چھوٹی سی دکان چلا کر دیکھ لیں بغیر ہائرارکی کے، مان لیجئے اگر ایک دکان کے اندر 4-5 لوگ کام کرتے ہیں تو ایک باس ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ 4 کے 4 باس ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو دکان نہیں چلے گی، فیل ہو جائے گی۔ تو جب ایک چھوٹی سی دکان نہیں چل سکتی تو فیملی جیسا مقدس نظام کیسے چلے گا؟ تو کوئی نہ کوئی اتھارٹیٹیو پوزیشن پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا انتخاب کیا اور یہ ان کو حاکم نہیں بنایا، ایسا نہیں کہ تم پھر جو چاہے کرو، بلکہ جب آپ قوام ہیں تو آپ کی مسئولیت اور ذمہ داری، اکاؤنٹیبلٹی کے اندر اضافہ ہو گیا۔ آپ کسی ملک کے پرائم منسٹر سے پوچھیں کہ اس کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے، پورا ملک اس کو چلانا ہے۔ وہ اگر ایک لفظ بولے گا اور اس نے غیر ذمہ داری کے ساتھ وہ لفظ بول دیا تو ملک کا ملک تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ اتنی کی پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، تو ان کو جو بھی کہنا ہے سوچ سمجھ کر کہنا ہے، ان کا ہر لفظ پالیسی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پوری نیشن کے اوپر قوام ہے۔ ایسے ہی مرد کو پورے فیملی کے اوپر قوام بنایا کہ اس کا ایک لفظ پھر پالیسی ہے۔ عورت کو قوام نہیں بنایا، چونکہ بعض مرتبہ سب جانتے ہیں یہ کہ ایک نیچرل فیکٹ ہے کہ عورتیں ریئیکشنری زیادہ ہوتی ہیں، تھوڑا ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، بعض مرتبہ ایموشن میں کچھ کہہ دیا۔ مرد سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ نہیں، ایموشنز کے یا جذبات میں نہیں بہنا ہے، سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ عہدہ مرد کو دیا گیا تاکہ معاشرے کو کی صحیح طریقے سے تشکیل کی جائے۔ اب آپ عیسائیوں سے پوچھیں، کہیں گے نہیں دونوں برابر ہیں۔
ہندوؤں سے پوچھیں، نہیں نہیں دونوں برابر ہیں. تو بھیا دونوں برابر ہیں تو پھر اس سسٹم کو تو کلapse کرنا ہی ہے. اسی لیے عیسائیوں کے یہاں فیملی کا کوئی اب نظام نہیں رہ گیا. ہندوؤں کے یہاں آج نہیں، آج سے 100 سال کے بعد دیکھ لیجیے گا فیملی سسٹم ختم. اس لیے کہ سیکولرزم کے سامنے ہندوازم نے گھٹنے ٹیک دیے. تو یہ تیسرا حق ہے یا تیسرا طریقہ، تیسرا بلٹ پوائنٹ. اس کے بعد چوتھا، ایسا نہیں کہ بیوی کو محکوم بنا دیا کہ بیوی کی حیثیت رعایا کی ہے، سبجیکٹ ہے. نہیں، بیوی کو بنایا گھر کی مالکن، ربۃ البیت. ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم راعن، کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کو ذمہ داری دی گئی ہے کسی نہ کسی چیز کی. ایک لمبی حدیث ہے، اس میں پھر آپ نے فرمایا کہ والمرأۃ فی بیت زوجہا راعیۃ، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں راعیہ، راعیہ کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، اس کو گھر کی ذمہ داری دی گئی ہے. گھر کے اندر جو بھی ماحول ہوگا، جو بھی فیصلے ہوں گے، اس میں اس کی مرضی شامل ہوگی، بچوں کی تربیت کے تعلق سے، اور اس کے علاوہ دسیوں چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک کو باہر کی ذمہ داری، ایک کو گھر کی ذمہ داری. اس کے بعد ایک اور بلٹ پوائنٹ وہ یہ کہ والدین کے اوپر بچوں کی تربیت کو واجب قرار دیا گیا. ایسا نہیں کہ بس، اور دینی تربیت کو کہ بھئی بچوں کو چھوڑ دیں، نہیں، بچوں کی دینی تربیت والدین کے اوپر واجب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم. امر ہے، حکم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملیوں کو بھلائی سکھاؤ، ان کو ادب سکھاؤ. یہ بھلائی اور ادب آبویسلی بات ہے کہ دین اور اسلام کے پیرامیٹرز کی بنیاد پر ہوگی. اب یہاں تو اب میں نے آپ کو بتایا شوہر، بیوی، اولاد. والدین کہاں ہیں؟ چونکہ خاندان کے اندر یہی چیزیں تو ہیں نا، شوہر بیوی ہیں، اولاد ہیں، والدین ہیں. والدین کے بارے میں جتنی شدت کے ساتھ تاکید قرآن و سنت میں وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. تو والدین کے مقام اور مرتبے کو اللہ کے مقام اور مرتبے کے بعد بیان کیا گیا. ہندوازم میں اس طرح کی کچھ اشلوک ملتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ والدین کو ہی بھگوان مان لیا گیا. وہی بات ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے. جو بھی چیز مقدس ہے وہ بھگوان ہے. تو اسلام میں کیا ہے کہ نہیں، خدا کا مقام اپنا ہے، والدین خدا کا مقام نہیں لے سکتے. لیکن پھر اس کے بعد مخلوق میں جو اعلیٰ ترین مقام ہے وہ خدا کا ہے، وہ والدین کا ہے. وبالوالدین احسانا، اور جگہ جگہ ہے ولا تقل لهما اف، کہ ان کو اف نہیں کہنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا ہے اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچے. تو جب ایک فیملی کو یہ کلیئر گائیڈ لائن دے دی کہ فیملی بنے گی کیسے، میاں بیوی کیسے بنیں گے، دو لوگ ایک دوسرے کے رضامندی سے. پھر اولاد ہو گئی تو اولاد کی تربیت کیسے ہوگی بتا دیا گیا. پھر یہ بتا دیا گیا کہ کس کا کیا رول ہے، رول سیٹ کر دیا گیا کہ یہ راعیہ ہے، وہ قوام ہے. پھر یہ بتا دیا گیا کہ والدین کا کیا رول ہے اور ان کا کیا کردار ہے اور ان کے ساتھ معاملہ کس طریقے سے کرنا ہے. پورا ایک روڈ میپ ہے. تو مجھے بتائیے کہ اگر ایک آدمی اس پورے ان بلٹ پوائنٹس کو ان پر عمل کرے گا تو صالح فیملی اور ایک نیک فیملی کیوں نہیں بنے گی. بالکل واضح انداز سے پورا ایک روڈ میپ دے دیا گیا. تو سب سے پہلا مقصد اسلام کا کیا ہے؟ تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا. دوسرا مقصد کیا ہے؟ ایک نیک انسان کی تشکیل کرنا. سورہ عصر میں اس کی وضاحت کر دی گئی. تیسرا مقصد کیا ہے؟ ایک نیک فیملی کی تشکیل کرنا، اور میں نے بتایا کہ کیسے اس کے احکام ہیں کلیئرٹی کے ساتھ. چوتھا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب جب ایک نیک فیملی بن گئی تو ایک صالح معاشرہ بھی، پوری سوسائٹی بھی نیک ہونی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ خاندان، بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے بھی گائیڈ لائنز ہیں کہ نیک سوسائٹی کیسے بنے. اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ سوسائٹی کی جو بنیاد ہے وہ نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ زبان ہے، نہ وطنیت اور قومیت ہے، کچھ نہیں ہے. سوسائٹی کی بنیاد ہے امت، یعنی عقیدہ اور دین. انما المؤمنون اخوہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مؤمنین سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اب ایک آدمی اگر دنیا کی دوسری سمت میں، مان لیجئے کہ نارتھ کوریا میں، کہ جہاں اسلام یا کسی بھی دھرم کی کوئی اجازت نہیں ہے، وہاں پر ایک آدمی
کو ہدایت مل گئی اور وہ مسلمان ہو گیا، ہوگا وہ اس ملک میں رہ رہا ہے، لیکن ہے وہ ہمارا بھائی، حالانکہ ہم اس کو جانتے نہیں، وہ ہمیں نہیں جانتا. تو یہ جو ایمان کا رشتہ ہے یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے اور سب سے آسان رشتہ ہے. ذرا تصور کریں کہ ایک آدمی جو افریقہ میں پیدا ہوا اور اس کا رنگ کالا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں گورا بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی گورا بنوں اور گوروں کی نیشن میں یعنی وائٹ لوگوں میں میرا بھی شمار ہو. اب ذرا کر کے دکھا دے. ہاں وہ پلاسٹک سرجری مائیکل جیکسن کی طرح کرائے گا تو شاید تھوڑا بہت گورا بن جائے، لیکن لوگوں کو یاد تھا کہ مائیکل جیکسن ایک زمانے میں کالا تھا تو کالا ہی مانا گیا اس کو. اس کے پاس اگر وہ فیم اور وہ شہرت نہ ہوتی جو اس کو ملی ڈانس کے چکر میں اور گانوں کے چکر میں، تو اس کو کون پوچھتا تھا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کالا گورا نہیں بن سکتا، گورا کالا نہیں بن سکتا. آپ یہ کہیں کہ بھائی میں بھی انگلش مین بننا چاہوں گا اور آپ نے انگلش سیکھ لی، ٹھیک ہے آپ انگلش سیکھ لیں، ذرا انگلینڈ میں جا کر گورے کے سامنے انگلش بولیں اور سیکھیں آپ انڈیا میں، سیکھیں آپ پاکستان میں، 2 منٹ میں سمجھ جائے گا کہ انگلش گلابی ہے. وہ یہ کہے گا ٹھیک ہے کمیونیکیٹ کر رہے ہو، سمجھ رہا ہوں میں، لیکن تم ہم میں سے نہیں ہو اور نہ بن سکتے ہو، کئی نسلیں گزارنی پڑیں گی تو جا کے تم ہم میں شامل ہو گئے، اور شاید تب بھی نہ ہو. آپ ایک مثلا آدمی رشیا میں رہتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے بھارتی بننا ہے، انڈین بننا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے ٹکٹ خریدا اور دلی میں لینڈ ہو گیا اور کہا آج سے میں انڈین. نہیں، اگر انڈین بننا ہے، چونکہ یہ علاقہ ایک جغرافیہ ہے یہ، تو اس کا پورا پروسیجر ہے. اپنی نیشنلٹی چھوڑو، یہاں کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرو، اس کی یہ پروسیجر ہے کہ کوئی نہ کوئی یہاں رشتہ دار ہو وغیرہ وغیرہ. ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چاہا اور آپ بن گئے. یہودیوں کے یہاں ذرا شامل ہو کر دکھا دیجئے، نہیں ہو سکتے آپ. تو امت کیسے بنتی ہے، معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے معاشرہ. 2 مسلمانوں کا رشتہ ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا. دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دے، وہ امت اور وہ شامل ہے اس ملت میں. تو یہ صالح معاشرہ انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر بنتا ہے. اور یہ معاشرہ، اس کی بنیاد وطن نہیں ہے، اس کی بنیاد قبیلہ نہیں ہے، اس کی بنیاد نسل نہیں ہے، زبان نہیں ہے، اس کی بنیاد دین اور عقیدہ ہے. اور اس میں شامل ہونا بہت آسان ہے. اس کے بعد جو دوسری بنیاد ہے نیک معاشرے کی، وہ ہے عمل صالح. نیک عمل، نیک عمل کو معاشرے کی ذمہ داری بنا دیا گیا کہ اس کو رائج کریں، اس کو پروموٹ کریں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. مثلا چند مثالیں دیتا ہوں. جمعہ اور عیدین کی نماز کا ارینجمنٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اسلامی ریاست کی، وہ ارینجمنٹ کرے گی. کوئی ایسا نہیں کہ چلتا پھرتا آدمی چلو بھائی جمعہ پڑھتے ہیں، نہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. زکوٰۃ کلیکشن حکومت کی ذمہ داری ہے. اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، سیکولر ریاست کی نہیں. حج کا ارینجمنٹ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ ساری چیزیں حکومت کی ذمہ داری میں دے دی گئی. پھر مسجدوں کی تعمیر کرنا، کہاں کہاں مسجدیں ہوں گی کہاں نہیں ہوں گی، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. کیونکہ عمل صالح کو یعنی نیک عمل کو پروموٹ کرنا اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تبھی معاشرہ نیک بنے گا. اگر کلیکٹیولی یہ کام نہیں کیا جائے گا تو معاشرہ نیک کیسے بنے گا؟ اور صرف عبادت ہی نہیں، حلال رزق کی اپرچونٹیز کریٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب الکسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کرنا فریضے کے بعد فریضہ ہے. کون سا فریضہ؟ نماز کے بعد جو فرض ہے وہ حلال کمائی ہے. تو اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال کمائی کے طریقوں کو انٹروڈیوس کرے پبلک کے سامنے اور حرام طریقوں کو ہٹا دے. ایسی کسی کمپنی کو اجازت نہ ہو جس کی بنیاد شراب پر ہو، جس کی بنیاد سود پر ہو، جس کی بنیاد سٹے پر ہو، جوے کے اوپر ہو، جو حرام پروڈکٹس بیچ رہی ہو. ایسی کمپنی کو کی اجازت نہیں ہے. وہ ساری کمپنی ویلکم ہے کہ جن کی بنیاد ان چیزوں سے فری ہو. انٹرسٹ فری بینکنگ ہونی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ سب چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہیں، تبھی معاشرہ
پاک باز بنے گا. امیجن کریں کہ معاشرے میں سارے لوگ اچھے ہیں, حکومت گڑبڑ ہے. حکومت نے شراب کے ٹھیکے دے دیے کمپنیوں کو, حکومت نے حرام گوشت کا کاروبار کروا دیا, حکومت نے سود پھیلا دیا, تو یہ جو لوگوں کی نیکی ہے یہ ختم ہو جائے گی. لوگوں کی نیکی باقی ہے کہ چونکہ پورا معاشرہ باقی ہے. یہ پورا ایک روڈ میپ ہے, ایسا نہیں کہ آپ اس ایریا کو اگنور کر دیں تب بھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. نیچے سے لے کر اوپر تک مکمل گائیڈ لائنز. پھر ان لوگوں کا کیا کہ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا, ان لوگوں کا کیا؟ تو وہاں اس کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے. حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ آپ دعوت کا کام بھی کریں گے پوری دنیا میں. صرف یہی نہیں ہے, یہ انڈیویجول, وہ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں کریں گے, اور حکومت نہیں ہے تو اپنے انڈیویجول طور پر جو بھی آپ کام کر سکتے ہیں کریں. لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے. اب امیجن کریں, میں آج کی مثال دے رہا ہوں, تصور کریے کہ سعودی عرب کی حکومت اپنی یہ ذمہ داری سمجھ لے کہ اسلام کی نشر و اشاعت, کم سے کم اس کا پیغام عام کرنا, لوگوں تک بات پہنچانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. خدا نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے. اگر وہ یہ سمجھ لے, نارتھ کوریا کا جو پریزیڈنٹ ہے یا ڈکٹیٹر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ملک میں کوئی اسلام کی بات کرنا نہیں, یہاں آمد جانا اسلام کی بات کرنے کے لیے, میں اپنی عوام کو اسی طریقے سے ظلم کی چکی میں پیستا رہوں گا, ان کو صحیح بات ان تک پہنچنے نہیں دوں گا. ایسی سیناریو میں کیا سعودی عرب کو نہ صرف یہ کہ اسلامی اعتبار سے, بلکہ جو اس وقت یونائٹڈ نیشن کے لاز ہیں ان کے اعتبار سے, نارتھ کوریا کو اقتصادی اعتبار سے یا سمجھ لیں کہ آرمی کے اعتبار سے مجبور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی پبلک تک صحیح بات پہنچنے دے؟ بالکل. سعودی عرب اگر مان لیں نارتھ کوریا کو مجبور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جہاد اس چیز کا نام ہے. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا ملک اب ہمارا ہوا چلو نکلو, یا جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے جتنے وسائل ہیں وہ سب ہمارے ہوئے. امریکہ نے عراق کے تیل کو پورا ہڑپ کر لیا. ویسٹ کی جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں جنہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا, کیا اچیو کرنا چاہا تھا اللہ عالم, پبلک کو نمٹایا, 20 سال خوب مارا, اس کے بعد نکل گئے. ایسے ہی جہاں جہاں ان کو تیل ملا, یا تو یہ کہ تم وہ تیل خوشی سے ہمیں دے دو, یا یہ کہ پھر ڈنڈے کے زور پر دو. وسائل ہمارے ہوں گے اگرچہ تمہاری زمین سے نکلے ہیں. آج جو عرب حکومتوں کی آپ صورتحال دیکھتے ہیں وہ اسی لیے کہ اگر وہ ذرا سا بھی اس اپنی مرضی چلائیں گی تو حکومتیں ختم ہو جائیں گی. حالانکہ میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک صورتحال ہے, ایک ریالٹی ہے اس وقت دنیا کی. تو جہاد کا مقصد ایکسپینشنزم نہیں ہے. جہاد کا مقصد دوسروں کے وسائل اور مال و دولت کے اوپر قبضہ نہیں ہے. جہاد کا مقصد کیا ہے؟ حکومت کی سرپرستی میں سامنے والی قوم تک صحیح بات کو پہنچانا. بات پہنچ گئی, اگر بات پہنچ جاتی ہے تو جہاد کی لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی. لیکن اگر بیچ میں حکومت آ جاتی ہے کہ نہیں تم ہماری رعایت تک صحیح بات نہیں پہنچا سکتے, تو اب پھر جہاد ہوگا, یہ حکومتوں کے درمیان ہوگا. اور رعایت تک بات پہنچنے کے بعد اب رعایت کی ذمہ داری ہے, اور ان کو اختیار ہے کہ وہ چاہے صحیح بات کو قبول کریں نہ کریں, تلوار کے زور پر ان کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. ایسا اسلام کسی کام کا نہیں. تو ان 3 طریقوں سے ایک صالح معاشرہ, ایک نیک معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ میں نے 4 مقصد اسلام کے بیان کیے. پہلا مقصد اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانا, بتا دیا کہ کیسے, پوری کتاب اس کے لیے نازل کر دی گئی. دوسرا مقصد ایک نیک انسان کی تشکیل, سورہ عصر میں اس کی وضاحت کر دی گئی. تیسرا مقصد ایک نیک فیملی کی تشکیل, اس کی وضاحت الگ الگ آیتوں کے اندر کر دی گئی. اس میں نہ صرف یہ کہ میاں بیوی کے حقوق ہیں بلکہ والدین کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, اور پھر پورا لا آف انہیریٹنس بیان کر دیا. آپ ہندو لا آف انہیریٹنس اٹھائیں, ہندوؤں کو نہرو کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ان کے ہاں کچھ ماڈیفیکیشن کر دیا, ورنہ کسی کو وہ انہیریٹنس نہیں ملتی تھی. جو سب سے بڑا بیٹا تھا وہ لے جاتا تھا پوری دولت, بڑا بیٹا پوری دولت ہڑپ کر گیا, چھوٹے بھائی کو کچھ نہیں ملا, بیٹی کو کچھ نہیں ملا.
اسی لیے ان کے یہاں جہیز کا رواج ہے کہ بھائی چلو مرنے کے بعد تو بیٹی کو کچھ نہیں ملنے کا، جہیز کے نام پر دے دو، بیٹی کے لیے میراث میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ عیسائیوں میں کیا ہے؟ عیسائیوں میں باقاعدہ ان کی جو بائبل کے اندر جو حکم ہے وہ یہ کہ اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کو مل جائے گا۔ کیا مطلب؟ بیٹا ہے تو بیٹی کو ماں باپ کی وراثت میں نہیں ملے گا۔ ہندوازم میں پھر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے یہاں کہ باپ کی جو جائیداد ہے وہ تو بیٹے کو ملے گی، ماں کی جو جائیداد ہے وہ بیٹی کو ملے گی۔ اب ماں کی جائیداد ہے کہاں؟ ماں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، عورت کے پاس کیا ہے؟ لیکن اسلام نے بیٹے کو اور بیٹی کو دونوں کو دیا۔ اب یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی بیٹے اور بیٹے کو برابر کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ اگر بیٹی شادی شدہ نہیں ہے تو بھائی کی کفالت میں ہے، شادی شدہ ہے تو وہ شوہر کی کفالت میں ہے، باپ زندہ ہے تو باپ کی کفالت میں ہے، اولاد ہے تو اولاد کی کفالت میں، اس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ جو بھی اس کو اس کے باپ سے ملا ہے وہ اس کی پاکٹ منی ہے، خرچ کسی کو اوپر نہیں کرنا۔ بیٹے کو جو ملا ہے اس کو خرچ بھی کرنا ہے۔ تو آبویسلی بات ہے کہ جس کو صرف دیا گیا اور خرچ نہیں کرنا اس کو کم دیا جائے گا، اور جس کو دیا گیا اور خرچ بھی کرنا ہے تو اس کو زیادہ دیا جائے گا۔ یہ لاجیکل ہے۔ تو ایک فیملی، نیک فیملی کیسے بنے، اس کے مکمل قوانین قرآن و سنت کے اندر کھول کھول کر بیان کر دیے گئے۔ تو یہ پورا روڈ میپ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم نے، سنت رسول نے جس وضاحت کے ساتھ انسان کی ہدایت کے لیے جو روڈ میپ دیا ہے، وہ روڈ میپ آپ کو دنیا کے کسی دھرم میں، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔ ہاں چند باتیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ والدین کے حقوق کا ذکر ہندو اسکرپچرز میں نہیں آیا ہے، لیکن ایک پورا ایک سٹرکچر بنا کر دے دیا گیا، اس کا مقصد بیان کر دیا گیا کہ ایسے کہ اینٹ مضبوط ہوگی تو دیوار مضبوط ہوگی، دیوار مضبوط ہوگی تو مکان مضبوط ہوگا۔ ایسے ہی فرد نیک بنے گا تو خاندان نیک بنے گا، خاندان نیک بنے گا تو پوری جو سوسائٹی اور معاشرہ ہے وہ نیک بنے گا۔ اور یہ مقصد ہے، جب پورا معاشرہ ہی نیک ہے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ تو میں نے اسی لیے کہا کہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا کہ وہ ہدایت دے دنیا میں تاکہ کامیابی ہو دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اس معاملے میں اسلام نے جتنی وضاحت کر دی ہے اس لیول کی وضاحت کسی دھرم اور کسی مذہب میں مل نہیں سکتی۔ یہ ہے چھٹا فیچر، پرائم فیچر، چھٹی امتیازی خصوصیت اسلام کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میں کل اور بیان کروں گا انشاءاللہ۔ کل سنڈے ہے اور تو 7 پوائنٹس مکمل ہو جائیں گے۔ پوائنٹس تو بہت ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ تلک عشرۃ کاملہ کے اوپر عمل کروں، یعنی ٹوٹل 10 باتیں بیان کر دوں، لیکن چلے کسی اور وقت انشاءاللہ، وقتاً فوقتاً اسٹریم تو ہوتی رہے گی۔ لیکن بہرحال یہ 7 پوائنٹس آپ کے پاس آ جائیں گے کل ایک اور۔ پھر اس کے بعد منڈے کو انشاءاللہ ہم Q&A رکھیں گے، یعنی میں اس میں آپ سے گفتگو کروں گا اور وہی ہمارا یہی ٹائم رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو لائیو Q&A ہوگا، اس میں لنک پبلک کروں گا۔ اب اس میں میری ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ ان موضوعات کو جو ہم نے کور کیا ہے اس کے تعلق سے کوئی اگر سوال ہے تو وہ آپ ضرور کریں۔ ٹیوزڈے کو آپ کے یہاں بھی، خیر ہمارے یہاں تو دن ہوگا، آپ کے یہاں چاند رات ہوگی، تو میں ٹیوزڈے کو یہ لائیو Q&A نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، سب لوگ چاند میں بزی ہوں گے، تو اس لیے، اور ہو سکتا ہے چاند ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اس کا موقع محل نہیں ہے، تو انشاءاللہ منڈے کو یہ لائیو اسٹریم کریں گے۔ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر اسی وقت اس سیریز کا جو آخری سیشن ہے رمضان کے لیے، رمضان کی حد تک، اس میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔